اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ کاش دنیا کو بدل سکتے، لیکن کیا ہو اگر اصل طاقت، سب سے بڑی طاقت دنیا کو بدلنے میں نہیں بلکہ اپنی دنیا خود بنانے میں ہو؟ چلیں اس گہری سوچ کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے دو دنیاؤں کا تصور کریں۔ ایک ہے ہماری باہر کی دنیا، جو ایک ایسے بے کنار سمندر کی طرح ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور دوسری ہے ہماری اندرونی دنیا، وہ جگہ جہاں ہر فیصلہ، ہر انتخاب صرف اور صرف ہمارا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس باہر کی دنیا کی جس پر قابو پانے کی کوشش میں ہم اکثر اپنی ساری توانائی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ بڑی گہری ہے، سوچیں ذرا۔ دنیا ایک بہت بڑا، ایک وسیع سمندر ہے اور ہم اس میں صرف ایک قطرہ ہے۔ ہم لہروں کا رخ نہیں بدل سکتے، اور اس سچائی کو مان لینا ہی خود کو بااختیار بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو پھر اصل طاقت ہے کہاں؟ اصل طاقت باہر نہیں بلکہ اندر ہے، ہماری اپنی ذاتی دنیا میں، جسے ہم خود بناتے ہیں۔ یہ اندرونی دنیا آخر ہے کیا؟ یہ ہمارے دل کی، ہمارے احساسات اور ہمارے رشتوں کی دنیا ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں ہمارے پاس پورا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنے کا کہ کسے اندر آنے دینا ہے، کسے کتنی اہمیت دینی ہے اور کسے جانے دینا ہے۔ اور یہی انتخاب، یہی فیصلہ کرنے کی طاقت زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے تو حالات ہمارے لیے فیصلے کریں گے، اور حالات کے فیصلے وہ شاید ہی کبھی ہمارے حق میں ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ فیصلے شعوری طور پر کرتے ہیں، یا ہماری کمزوریاں اور سماجی دباؤ ہم سے یہ فیصلے کرواتے ہیں؟ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم واقعی شعوری طور پر اپنی زندگی میں لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا بس انہیں حالات پر چھوڑ دیتے ہیں؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غیر شعوری ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو وقتی خوشی کی وجہ سے اہمیت دے دیتے ہیں، کبھی تنہائی کے ڈر سے، کبھی معاشرتی دباؤ میں آ کر، اور کبھی کبھی تو صرف اس لیے کہ ہم نہیں کہنا نہیں جانتے۔ اور جب فیصلے غیر شعوری ہوں تو ہم اپنی دنیا کے معمار نہیں رہتے، بلکہ صرف ایک بے اختیار مسافر بن جاتے ہیں جسے حالات جہاں چاہیں لے جاتے ہیں۔ تو اس بے اختیاری سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے خودداری کے اصولوں کو اپنانے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہیں کیا۔ پہلا اور سب سے اہم اصول، اپنی حدود طے کرنا۔ اور یاد رکھیں، یہ خود غرضی نہیں، یہ خودداری ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جو ہم اپنے ذہنی سکون اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے کھینچتے ہیں، اور یہی صحت مند رشتوں کی بنیاد ہے۔ دوسرا اصول ہے وقت پر بھروسہ کرنا۔ وقت، جانتے ہیں، ایک خاموش منصف کی طرح ہے۔ یہ خود ہی سچائیوں کو سامنے لے آتا ہے، کچھ لوگوں کو ہمارے قریب کر دیتا ہے اور کچھ کو ہماری زندگی سے بہت دور۔ اب وقت ہے خود سے کچھ ایماندارانہ سوالات کرنے کا۔ پہلا سوال، کیا یہ شخص زندگی میں سکون لا رہا ہے یا پریشانی کا باعث بن رہا ہے؟ دوسرا سوال، کیا ان کا ساتھ ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتا ہے یا اور کمزور کرتا ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم سوال، کیا اس رشتے میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اور آخری سوال، کیا یہ تعلق متوازن ہے یا یک طرفہ؟ ان سوالوں کے ایماندارانہ جواب ہی اصل راستہ دکھائیں گے۔ انہی اصولوں اور سوالوں کی روشنی میں ہم مسافر سے معمار بننے کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی پوری دنیا کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اپنی دنیا کا، بالکل اپنی دنیا کا پوری طرح سے ذمہ دار ہے، اور یہ ذمہ داری ہی سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ خیال کتنا خوبصورت ہے نا، کہ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اور قلم ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ کون سا باب ختم کرنا ہے اور کسے کہانی کا حصہ بنائے رکھنا ہے۔ تو اب انتخاب بالکل صاف ہے، ایک بے اختیار مسافر نہیں، بلکہ اپنی دنیا کے معمار بنے۔ وہ معمار جو شعور کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اپنی دنیا کی بنیادیں رکھتا ہے اور اسے اپنی مرضی سے تعمیر کرتا ہے۔